بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے سوال کرنا۔ اللہ سے سوال کرنے سے مراد شکوہ و شکایت نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے اپنے رب سے دعا، التجا اور اپنی ضروریات اور خواہشات کے بارے میں عرض کرنا۔ یہ ایک عبادت کی صورت ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی حاجات بیان کرتا ہے اور اس سے مدد اور رہنمائی طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت 32 میں، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اللہ سے سوال کرنے کے اہم پہلو۔ اللہ سے سوال کرنا یا دعا مانگنا ہمارے اور اللہ کے درمیان قربت اور عاجزی کا ایک حسین مظہر ہے۔ یہ عبادت کا ایک اہم پہلو ہے اور مومن کی زندگی کا لازمی جزو ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اللہ سے سوال کرنے کے کئی اہم پہلو آگے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلو نمبر 1 یہ ہے کہ دعا عبادت کی روح ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بندوں کو دعا کرنے کی ترغیب دی اور اسے قبول کرنے کا وعدہ کیا۔ سورہ غافر کی آیت 60 میں ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ دعا کو پسند فرماتا ہے اور دعا کرنا ہمارا اللہ پر ایمان اور اس کی رحمت پر بھروسے کی علامت ہے۔ پہلو نمبر 2 ہے عاجزی اور انکساری کا اظہار۔ اللہ سے سوال کرنے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ بندہ جب اپنے مسائل اور حاجات کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت 55 میں، ترجمہ: اپنے رب کو عاجزی اور خفیہ طور پر پکارو۔ دعا کرنے والا بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے، جو کہ ایمان کی بہترین شکل ہے۔ پہلو نمبر 3 ہے اللہ کی رحمت اور قرب کا ذریعہ۔ دعا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت 186 میں، ترجمہ: اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیں میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ ہر وقت بندے کے قریب ہے اور اس کی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ پہلو نمبر 4 مشکلات اور مصیبتوں سے نجات۔ اللہ سے دعا کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مشکلات اور مصیبتوں سے نجات کا سبب بنتی ہے۔ قرآن میں کئی انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے مصیبت کے وقت اللہ سے رجوع کیا اور اللہ نے انہیں مشکلات سے نجات دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اس کی مثال ہے، جب انہوں نے بیماری اور تکلیف کے وقت اللہ سے رجوع کیا۔ سورہ انبیاء کی آیت 83 میں، ترجمہ: اور ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف دور کی۔ پہلو نمبر 5 دعا کے آداب اور قبولیت کے اوقات۔ دعا کے آداب میں خلوص دل سے اللہ کو پکارنا، یقین کے ساتھ مانگنا اور اللہ کی تعریف کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم دعا کرو اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ قبولیت کے اوقات جیسے تہجد، اذان کے بعد، جمعے کے دن، عصر کے بعد اور افطار کے وقت دعا کے اثر کو بڑھا دیتے ہیں۔ پہلو نمبر 6 ہر چیز اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ہر چیز مانگو، چاہے وہ جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ سے مانگنے میں چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی۔ اللہ بندے کی ہر چھوٹی بڑی دعا کو قبول کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت جاننے کے لیے اوپر آئی بٹن میں موجود ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ سے سوال کرنا بندے کی روحانی اور دینی زندگی کا سب سے اہم عمل ہے۔ یہ اللہ کی رحمت، قرب اور مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا کے ذریعے ہم اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی قدرت پر یقین ظاہر کرتے ہیں۔ دعا کرنا مومن کے ایمان کی علامت ہے، اور جو لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں وہ اللہ کی ناراضی اور خسارے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے سوال کرے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو دعا کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے سوال نہ کرنا غرور کی علامت ہو سکتا ہے؟ یہ ہر مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے؟
آئیے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ کا ایک قریبی دوست آپ سے کبھی مدد نہیں مانگتا۔ کیا آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتا؟ اسی طرح اللہ سے سوال نہ کرنا اللہ سے تعلق میں کمی ظاہر کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا یہاں ذکر کرنا چاہوں گی جو انہوں نے اللہ سے کی، اور پھر اللہ کا انعام کیا ملا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے جن کی زندگی عبادت اور دعا سے مزین تھی۔ ان کے دل میں اولاد کی خواہش تھی، لیکن عمر رسیدہ ہونے اور ان کی بیوی کے بانجھ ہونے کی وجہ سے یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پورے یقین اور عاجزی کے ساتھ دعا کی۔ قرآن مجید میں ان کی دعا کا ذکر یوں آتا ہے، سورہ انبیاء کی آیت 89، اور اس آیت کو میں نے آئی بٹن میں دیا ہے، ضرور اس کی ویڈیو دیکھیے گا آپ۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں ان کی دعائیں یوں بیان کی گئی ہے، سورہ مریم کی آیت 4۔ ترجمہ: اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال بڑھاپے سے سفید ہو چکے ہیں، اور میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا پورے خلوص، عاجزی اور یقین کے ساتھ کی کہ وہ انہیں ایک نیک اور صالح اولاد عطا کرے جو ان کے بعد نبوت اور دین کا کام سنبھالے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ اللہ نے فرمایا سورہ مریم کی آیت 7 میں، ترجمہ: اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا واضح مظہر تھا کہ ناممکن حالات میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے دعا میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی دعا کو قبول ہوتے دیکھا ہے؟ اپنی کہانی کمنٹ میں شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی متاثر ہوں۔ آگے ہم جانیں گے دعا کرنے کی اہمیت، دعا نہ کرنے کے نقصانات، دعا میں جھجک کو ختم کرنے کے طریقے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے اور یہ عبادت کی روح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا دعا کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور بندوں کو اس کی ترغیب دی ہے۔ سورہ غافر کی آیت کا ترجمہ یعنی: اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا دراصل اللہ پر ایمان اور اس کی قدرت پر بھروسے کا اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دعا بندے کی عاجزی اور اللہ کی ربوبیت کے اعتراف کی علامت ہے۔ دعا کرنا صرف حاجات پوری کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ دل کو سکون، اللہ کا قرب اور گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ دعا نہ کرنا ایک مسلمان کے لیے نہایت نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ رویہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت اور مدد سے بے نیاز ہے، جو کہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ غافر کی آیت 60 میں، یعنی: بے شک جو لوگ میری عبادت دعا سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا نہ کرنے سے بندے کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت اور مدد سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضب فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دعا نہ کرنا نہ صرف ایک عظیم نقصان ہے بلکہ اللہ کی ناراضی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ دعا میں جھجک کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے دل میں اللہ کی قدرت، رحمت اور محبت کا یقین پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 186 میں، یعنی: اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیں میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہر وقت ہمارے قریب ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے۔ جھجک ختم کرنے کے لیے بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ دعا میں الفاظ کی خوبصورتی یا انداز کی پیچیدگی نہیں بلکہ دل کی سچائی اور عاجزی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو عاجزی کے ساتھ اس سے مانگتا ہے۔ دعا کے لیے مخصوص اوقات جیسے تہجد، اذان کے بعد یا سجدے میں، عصر اور مغرب کے درمیان دعا کی عادت کو اپنانا بھی جھجک ختم کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ یاد رکھنا کہ اللہ وہ ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، دعا کے لیے حوصلہ پیدا کرتا ہے۔
دعا بندے اور رب کے درمیان ایک خصوصی تعلق قائم کرتی ہے، اس لیے جھجک کو چھوڑ کر اللہ سے مانگنا ہر مسلمان کا شرف اور ذمہ داری ہے۔ ہاؤ ٹو اوورکم ان ڈیفیکلٹ ٹائمس، مشکل وقت میں کس طرح قابو پایا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آگے وضاحت موجود ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے مشکل وقت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے کنیکشن مضبوط کرتے ہیں، پریشانی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، یا میری طرح فوراً حاجات کے نفل مان لیتے ہیں؟ مشکل حالات میں اسلام ہمیں صبر، دعا اور اللہ پر توکل کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 153 میں، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنا اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور اس کی حکمت پر یقین رکھنے کی علامت ہے۔ دعا کے ذریعے بندہ اپنی مشکلات اللہ کے سامنے رکھتا ہے، جو سب سے بڑی مدد اور سکون کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ وہی سب مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت، ذکر الہی اور استغفار دل کو سکون بخشتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ مشکل حالات کو حل کرنے کے لیے مثبت رویہ اختیار کریں، اچھے اعمال کریں اور یہ یقین رکھیں کہ ہر آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے۔ سورہ شرح کی آیت 6 میں ہے، یعنی بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آج ہی سے اللہ سے ایک دعا کریں جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سن رہا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔